اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، یہ بڑی نعمت، بڑی نعمت۔ علم نہیں تو کچھ نہیں، جہل ہے، جہل ہے، جہل ایک اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں رہبری کیسے ہوگی؟ اندھیرے میں راستہ پہ کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جہل میں سے نکال کر کے علم پر ڈالا، اور علم بھی کامل ملا، یقینی ملا۔ یہ ہے قیامت تک رہبری کرنے والا علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ دنیا ساری اپنے اسباب کے ساتھ ملعون ہے۔ کیا ہے؟ ملعون، اللہ کے رحمت سے دور ہے۔ تو پھر رحمت میں کون کون ہے؟ کہ رحمت میں عالم ہے، اللہ کی رحمت کے دائرے میں کہ علم والے ہیں، یہ رحمت کے دائرے میں۔ سکھانے والے، سیکھنے والے، یہ رحمت کے دائرے میں۔ اور ذکر کرنے والے، یہ رحمت کے دائرے میں ہے۔ وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں کہ علم کا جو عمل ہے وہی اس کا ذکر ہے۔ جو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ کل مطیع ذاکر، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کل مطیع ذاکر، جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب عالم ہوگا، علم ہوگا، اطاعت کرے گا، وہ ذاکر بھی ہے، غافل نہیں ہے، عاصی نہیں ہے۔ کل مطیع ذاکر، تو ذکر کرنے والا کہ وہ رحمت کے دائرے میں ہے، علم والے رحمت کے دائرے میں ہے، سیکھنے سکھانے والے دائرے میں ہے۔ اس لیے اہل علم کا درجہ کہ بہت اونچا، نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ اہل علم کا ہے۔ جی ہاں، بڑا درجہ۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں علماء پیدا کرتا رہے گا۔ جیسے قرآن کریم کو باقی رکھنا ہے تو یہ ایک معجزہ کہ قرآن باقی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ باقی رہے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ایسے قرآن کے حاملین، اس کو بھی اللہ پیدا کرتا رہے گا اس امت میں، تاکہ وہ قرآن کا صحیح مصداق سمجھاوے۔ جی ہاں، یہ بھی بشارت ہے کہ ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ جو اس دین کی تجدید کریں گے، مٹی ہوئی چیزوں کو روشن کریں گے۔ یہ بھی معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت میں اللہ ایسے علماء پیدا کریں گے جو دین کو پالیں گے، دین کی سنبھالیں گے، امت کی رہبری کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں۔ یہ بھی بشارت ہے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، علم کی نعمت۔ علم کی زیادتی مطلوب ہے، علم کی زیادتی مطلوب ہے، علم کی طلب مطلوب ہے کہ علم حاصل کرو۔ کہ کہاں سے؟ کہ محض سے لے کر لحد تک، کہ بچپن سے لے کر موت تک کہ علم حاصل کرو۔ علم کی پیاس، کہ بڑی پیاس کہلاتے، علم کی پیاس، بڑی پیاس، اسی سے یہ علم زندہ ہوا ہے۔ طلب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بھی دیا، علم کی طلب بھی پیدا کرائی۔ اسے لوگوں نے آپ کا علم لیا، اس کو محفوظ رکھا اپنے عمل سے، اپنے عمل سے اس کو محفوظ رکھا، ورنہ کاغذ، قلم، مشینیں نہیں تھی محفوظ کرنے کے لیے، تو پھر کس سے محفوظ رہا؟ علماء نے لکھا ہے کہ تعامل سے، جس سے جو حدیث ملی اس پر عمل کیا، جو حدیث ملی کون بھولے گا؟ جیسے ہم سورہ فاتحہ نہیں بھولتے، سورہ فاتحہ میں کسی کو لقمہ دینا پڑتا ہے، کیوں؟ ہر رکعت میں پڑھتا ہے اور ہر نمازی پڑھتا ہے، اس کا تعامل ہے۔ تو علم کا تعامل رہا امت میں، اس لیے علم چلتا رہا۔
کو زندہ کرنے کی تدبیریں کی گئی، پہنچانے کی تدبیریں کی گئی، کیونکہ یہ بڑی چیز ہے کہ علم انسانی زندگی کے کامیاب ہونے کے لیے ایسا ضروری ہے جیسا کہ زمین کی آبادی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اگر زمین پہ پانی نہ برسے تو پھر کچھ نہیں ہے، زمین والے مر جائیں گے۔ ایسے ہی انسانی زندگی کی کامیابی کے لیے علم نہیں ہے تو یہ سب جہالت کی نظر ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال برسنے والے پانی سے دی ہے کہ برسنے والی پانی کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے، زمین کی ہر مخلوق اسے محتاج ہے پانی کی۔ ایسے یہاں بھی کہ ہر مخلوق انسانوں کی اپنی کامیابی کے لیے اس علم کے محتاج ہے کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث الى آخری، کہ جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے، کہ بارش کا پانی صاف ستھرا پاک اور پاک کرنے والا اور زندگی دینے والا، ماء الحیات کہتے ہیں اس کو۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے، ایسے ہی اس پانی سے کہ ہر ایک کو حیات ملے گی، ایمانی، اعمالی، اخلاق، ہر قسم کی حیات کے اس سے ملے گی۔ اس لیے علم کے بغیر گزارا نہیں ہے، علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا کہ علم حاصل کرو، علم سیکھو، اپنے اہل و عیال کو سکھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو علم سکھاؤ، دین سکھاؤ تاکہ وہ دوزخ سے بچے۔ تو اس کا سیکھنا فرض قرار دیا ہے کہ علم سیکھو، کہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، علم کے بغیر اندھیرا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ فرشتے علم والوں کی تعظیم کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اس علم میں بڑا دخل ہے، مخلوق کا حقوق ادا کرنے میں اس علم میں بڑا دخل ہے۔ فرشتے ان لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں جو علم سیکھتے ہیں، اور زمین کی مخلوق ان کے لیے استغفار کرتی ہے جو علم سیکھتے ہیں، اور اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے جو علم سکھاتے ہیں، اور فرشتے رحمت کی دعا ان کے لیے کرتے ہیں جو علم سکھاتے ہیں۔ سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا اور سیکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا۔ جو علم سیکھ کر علم سکھائیں ان کے لیے دونوں دعائیں، کیونکہ مغفرت کی بھی ملی ہے اور رحمت کی دعائیں بھی ملے گی۔ وہ ساری مخلوق ان کے ساتھ ہے اپنی دعاؤں سے۔ یہ اس علم کی بزرگی کی دلیل ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ اپنے دین کی سمجھ دے۔ حدیثوں میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، خوش نصیب ہے وہ بندے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کیا دے کہ اپنے دین کی سمجھ دے۔ اس لیے دین علم اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ مانگا کرو وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما۔ جی ہاں، یہ دعا سکھائی ہے، اور اللہ نے اس دعا کا مضمون بھی بتا دیا کہ یہ مانگنا۔ جس دعا کا مضمون حاکم بتاوے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، کہ مجھ سے ایسی حدیث لکھ کر لانا، پھر میں دیکھ لوں گا۔ تو یہ سکھایا ہم کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے دوستوں علم کی بڑی فضیلت اور بڑے درجے ہیں علم والوں کے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کی عبادتیں وزندار ہوتی ہے، کیونکہ عبادت وزن علم کے ساتھ ہوتی ہے، وزندار عبادت ہے۔ ان کی عبادت کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ اپنے علم کی وجہ سے، اس لیے ان کی عبادتیں وزندار علم کی وجہ سے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی بڑی چیز دی جائے گی
تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوگی. بڑے عہدے والے کی ذمہ داری بڑی، چپراسی کی ذمہ داری اتنی جتنی وہ ہے، اور بڑے عہدے والا ہے تو یا اس کی ذمہ داری بڑی ہے. اس کے ایک دستخط پر کتنے کام ہو جاتے ہیں. یہ بڑے آدمی کی دستخط ہے. ہاں، ایسے علم والوں کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے.